अस्सलाम वालेकुम। آپ نے نام سنا ہوگا سیڈو سائنس اور سائنس آف لاجک۔ یہ کارل پاپر کا جو سائنس آف لاجک کے اوپر مبنی تجزیہ ہے، لیکن اس سے پہلے ان نوجوانوں کے لیے میری ایک نصیحت ہے جو کسی حسینہ کی زلف کے اسیر ہیں۔ ایسے کسی نوجوان نے اگر اپنی محبوبہ سے یہ کہہ دیا کہ جاؤ، میں نہیں مانتا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تا وقت ہے کہ تم اپنی محبت کا کوئی ناقابل تردید ثبوت لے کر آؤ، تو نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کی ذمہ داری میرے اوپر یا کارل پاپر کے اوپر آپ بالکل بھی عائد نہیں کر سکتے۔ تو بات بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ناز نخرے ہیں، ان کا حق صرف اور صرف خواتین کو حاصل ہے، مردوں کو اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ تو آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 20ویں صدی کے ایک فلسفی ہیں جن کا نام کارل پاپر تھا، اور انہوں نے اس تصور پر کافی کچھ لکھا ہے۔ پاپر کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی معاملے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں آپ، تو اس سے پہلے آپ اس کو رد کر کے دیکھیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی نظریے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آپ پہلے اس کو صریحاً رد کریں۔ اس صورت میں آپ کو اس کے حقیقی یا غیر حقیقی ہونے کے بارے میں پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ پاپر کا کہنا تھا کہ سائنسی طریقہ کار جو ہے پاپر کا، جس کو سائنس آف لاجک کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہر دعوے اور تھیوری کو رد کرنے کے بعد اس کی پڑتال کی جاتی ہے، جبکہ سوڈو سائنس ہر بات کو عمومی انداز میں تسلیم کر لیتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ سوڈو سائنس اور سائنس آف لاجک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو باتیں مثال کے طور پہ ہمیں پسند ہوتی ہیں، جن کے اوپر ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کچے پکے شواہد ہم اکٹھے کر لیتے ہیں اور ہم دل سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر مجھے سگار پینا پسند ہے، تو میں خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لوں گا کہ سگریٹ کے مقابلے میں جناب جو ہے وہ سگار زیادہ مضر صحت نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا۔ یا پھر اس طرح اگر میں علم نجوم کے اوپر اگر یقین کرنا چاہوں، تو میں اس کے حق میں بھی ثبوت اکٹھے کرنا چاہوں تو بالکل میں کر سکتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ اگر فلاں موقع کے اوپر جب میں نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ عنقریب آپ بیرون ملک سفر کریں گے، یا آپ کی فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے گی، یا پھر جو ہے نا آپ کی لاٹری نکل آئے گی، اور پھر یہ بات اگر درست ثابت ہوگی، جو ہے نا بائی چانس کوئی تکا لگ گیا، تو میں یہ واقعی تسلیم کرنا شروع کر دوں گا کہ ہاں واقعی جو ہے نا یہ بات تو ٹھیک تھی۔ تو اس طرح کی باتوں کو جو ہے نا سوڈو سائنس کہتے ہیں۔ لیکن کارل پاپر کہتا ہے کہ جتنی جلد ہم اپنے غلط نظریات کو جان لیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہم سچائی سے قریب تر ہوں گے۔ کسی بھی دعوے کی حقیقت کو جاننے کا معیار صرف یہ ہونا چاہیے کہ کیا اسے کسی بھی طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، ہم جس چیز کو ماننا چاہتے ہیں، جس چیز کو ہم دل سے پسند کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں یہ بالکل صریحاً سوچتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی تھیوری کسی ایک طریقے سے بھی رد کی جا سکتی ہے، تو یہ اس تھیوری کو غلط ہونے کے بارے میں کافی ہے۔ یہ کارل پاپر کا یہ کہنا ہے۔ سائنس آف لاجک میں یہ کارل پاپر زور دے رہا ہے اس بات کے اوپر، اور اگر کسی تھیوری کو پرکھا ہی نہیں جا سکتا، اس کی حقیقت کو جانچنا ممکن ہی نہیں، تو ایسی تھیوری سائنسی ہرگز نہیں کہلائی جا سکتی، اس کو ہم سوڈو سائنسی کہیں گے، جس کے بارے میں ہم کسی حد تک باعث ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے نا ہمارا کوئی فیلسیز ہوتی ہیں کچھ، تو یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاپر کا ایک مرتبہ جب آپ اس پاپر کی حقیقت آپ کے اوپر عیاں ہو جائے گی، جس بات کے اوپر آپ کا اعتقاد تھا وہ درست ثابت نہیں ہو سکی، تو پھر جو سائنسی سوچ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ حقیقت جاننے کے باوجود کسی غلط بات پر یقین قائم رکھنا غیر سائنسی اپروچ ہے، دوسرے الفاظ میں جسے آپ حماقت کہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو مزید اگر فیلسیز کی زبان میں کہیں تو آپ اس کو جو ہے نا ایموشنل فیلسی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی جو ہے نا مذہبی کوئی عقیدہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ریلیجیس فیلسی کہہ سکتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو کارل پاپر کا معیار بے حد کڑا ہے، سخت ہے۔ اگر ہم ہر بات کو پہلے رد کر دیں اور پھر اس کے ناقابل تردید ثبوت تلاش کرنے میں جت جائیں، تو زندگی کافی پیچیدہ اور مخولہ ٹائپ بھی ہو سکتی ہے، مگر ہر معاملے میں یہ طریقہ کار اپنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہر معاملے میں یہ آپ طریقہ کار اپنائیں گے، آپ فلسفی تو نہیں ہیں، یہ کام تو فلسفیوں کا ہے، آپ ایک عام آدمی ہیں۔
تو لیکن میرا یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں تو اس میں ایک سائنس یوز ہوتی ہے جس کو ہم ایروناٹیکلی سائنس کہتے ہیں. ہمیں اس کی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی اور نہ ہی ان میں سے کسی مسافر کو جو ہے نا یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم پائلٹ کی جو ہے نا قابلیت اور اس کی جو ہے نا اس کو پائلٹ کو ذاتی طور پہ اس کا علم ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ کہ کروڑوں لوگ ہوائی کمپنیوں پر بھی بھروسہ کر کے جہاز کا سفر کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا کہ جہاز اڑ سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے نا. اب اس کے اوپر کارل پاپر کی تھیوری کا اپلائی کریں گے تو لہذا پہلے ناقابل تردید انداز میں یہ سائنس مجھے سمجھاؤ، اس کے بعد میں جہاز میں سوار ہوں گا. وجہ یہ ہے کہ ایروناٹیکلی سائنس ہر طرح سے ثابت شدہ ہے. اب اس کو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ایروناٹیکلی سائنس پڑھی ہے ان کے لیے ثابت شدہ. اب میں اور آپ تو جو ہے نا ان کی جو ہے نا صلاحیت کے بھروسے کے اوپر ہی جہاز کا سفر کرتے ہیں. مگر موجودہ جو روزمرہ کی ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں بے شمار ایسے معاملات آتے ہیں جنہیں ہم نے بغیر کسی خاص تحقیق کے من و ان تسلیم کیا ہوا ہے. کسی کا تعلق نظریے سے ہے اور کسی کا ہمارے عقیدے سے ہے. ہم نے ان معاملات کو کبھی کسی کڑے معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ ہمیں ایک اندرونی خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں اتنے سال سے، اتنے جو ہے نا 30 سال سے اور اتنے باپ دادا سے میں اس عقیدے کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اگر وہ بات کہیں غلط نکل آئی یا وہ نظریہ باطل ثابت ہو گیا تو برسوں سے ہم درست اور سچ مانتے ہیں جس سے ہمیں، تو وہ ہماری جو پہاڑ جیسی انا ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی اور بالکل بھی جو ہے نا ہم اس طرح کی جو ہے نا لاجک کو مان. اب اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ سچ اور جو ہے وہ جھوٹ کی تمیز کرنا کافی حد تک مشکل ہو چکا ہوا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا جو ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز کیسے کریں. ایسے میں سچائی اور حقیقت تک اسی صورت میں پہنچا جا سکتا ہے اگر ہم کارل پاپر والا کڑا معیار اپنا لیں. وہ معیار کون سا ہے؟ ہم ہر اس چیز کو رد کر دیں اور پھر اس جس چیز کو ہم نے رد کیا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل کو ڈھونڈ کر لائیں. اگر تو وہ چیز واقعی غلط ثابت ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے. اگر وہ ہمارے دلائل کے باوجود بھی غلط ثابت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح چیز ہے. اب جس بات پہ آپ کو یقین ہو سب سے پہلے اسی بات کو اس کلیہ کے تحت پرکھ کر دیکھیں. حیرت انگیز جو ہے نا نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. اور اگر آپ کو جو ہے وہ یہ والی سائنس آف لاجک ورزز سائنس جو سوڈو سائنس ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں، اس میں کچھ سمجھ آئی ہے تو ضرور مجھے بھی بتائیں، کیونکہ یہ کافی اوکھا اور مشکل کام ہے اور ہر آدمی کو اس کی سمجھ نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے جو فلسفے کے طالب علم ہیں انہیں کو سمجھ آ سکتی ہے اور ضروری نہیں انہیں کو سمجھ آئے، کسی بھی بندے کو صاحب عقل کو سمجھ آ سکتی ہے. تو بہرحال جو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کارل پاپر کی یہ والی جو سائنس آف لاجک کی جو تھیری ہے اس کو آپ جس بھی عقیدے کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر آپ پرکھ کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے. شکریہ.